ابو لولو فیروز اس مجوسی کا نام ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ وار کیا. یہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آگ پرست ہے. اب مجوسی مدینہ میں کیسے داخل ہوا؟ یہاں تو مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت کو ضرورت پڑی ایک کمہار کی، بڑھائی کی، جو لکڑی کا کام کرے اور اس طرح باقی لوہار وغیرہ کا کام کرے. تو جو ماہر ترین بندہ اس سے کوئی خاص کام لینے ہیں. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ امیر المومنین ہے غیر مسلم، اگر کہیں تو میں اس کو کچھ دن کے لیے لے آتا ہوں. تو اسے کچھ دن کے لیے خاص ایک کونے تک آنے کی اجازت دی گئی تھی، ایک جگہ تک. تو یہ آیا تھا. یہ اپنے کام کے سلسلے میں، حالانکہ کام نہیں تھا، کچھ اور معاملات تھے جو طے تھے حضرت عمر فاروق کے قتل کے ساتھ ان کے معاملات میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. تو کہا تو کیا کیا کر لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، یہ. اسی میں اس نے کہا تو میں خنجر بھی بنا لیتا ہوں، اور یہ ایسا مشہور خنجر ہے کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں اس پر. حضرت عمر نے فرمایا پھر ہمیں بھی ایک خنجر بنا کے دو. انہوں نے کہا جی بنا کے دوں گا، ایسا خنجر کہ دنیا یاد رکھے گی. سیدنا عمر جہاد میں رہے ہیں، زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ رکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی فرمان لگے حضرت عمر حضرت علی کو کہ علی اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. تو حضرت علی نے کہا کیسے دی ہے؟ کہ جی اس نے کہا نا ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی. تو مجھے لگتا ہے اس نے دھمکی دی ہے. تو ساتھ والوں نے کہا حضرت اس کا کام پورا کر دیں، ابھی تو وہ قاتل ہی نہیں ہے، کیوں اس کے خلاف ایکشن لیتے ہو؟ میں نے دوسرا اپنا تاثر ظاہر کیا. یار جس کی باتوں پر قرآن کریم اتر کے آ جائے اس کا تجربہ ایسا تو نہیں تھا. اور وہی ہوا. یہ ظالم صبح کی نماز میں کسی طرف گھس کے آیا ہے اور انہیں ظاہر بجھا ہوا خنجر رکھو گا. سیدنا عمر علیہ صفوں کو درست فرمایا. اور یہ 26 سے 27 ذو الحجہ کی بات ہے. صفوں کو درست فرمایا اور پہلی نماز پہلی رکعت شروع فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص نے خنجر مارا ہے دوران نماز. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے پر عمل کیا کہ نماز کے دوران اگر امام کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو پیچھے والے مقتدی کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کر سکتا ہے کہ وہ نماز مکمل کرا دے امام بن کے. تو حضرت عمر فاروق کا ہاتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گیا، انہیں آگے کر دیا. حضرت عمر گر گئے. اب دیکھیں ایک وہ بےمان پیچھے صف سے نکلا، ایک عبد الرحمن نکلے، دو نکلے نا. اب صفیں کھل گئی. جب حضرت عمر کو شہید کرنے کے بعد وہ نکلنے لگا تو صحابہ کرام، پچھلا جو صحابی تھا وہ اگلی صف میں آ گئے، صف پوری کر دی، انہیں نکلنے نہ دیا. اس نے پھر ایک کو مارا ہے، پھر دوسرے کو مارا. یہاں 7 افراد پے در پے زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی نے صف سے نکلنے نہیں دیا. اس نے آخر خود کو خنجر مار کے وہی مار دیا. یہ وہی مر گیا. نماز مکمل ہوئی. حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو دیکھو جس نے مجھے خنجر مارا تھا، مسلمان ہے غیر مسلم. تو اسے چراغ جلا کر اس کے چہرے کو دیکھا گیا کہ وہ مجوسی غلام ہے جس کو یہاں آنے کچھ دن کی اجازت دی تھی ایک سرکاری کام کے سلسلے میں. کہا اللہ میں کامیاب ہو گیا کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ پہ نہیں. سیدنا عمر فاروق 3 دن زخمی رہے. ان 3 دنوں میں جو کوئی دوائی پلائی جاتی وہ پیٹ سے نکل آتی، لیکن نماز نہیں گئی ان 3 دنوں میں. اگرچہ خون جاری تھا، جس کا مسلسل خون جاری ہو اس کے نماز اور وضو کا حکم جدا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایک بار تیمم یا وضو کرے گا، جو بھی کر سکتا ہے. پھر جب تک وقت رہے گا اس نماز کا وہ نماز پڑھ سکتا ہے چاہے خون جاری رہے. اگلے وقت پہ اگلا وضو، اگلے وقت پہ اگلا وضو، یعنی جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا گویا اس کا وضو ختم ہوا. یوں ہی رہا ہے معاملہ. اس دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہا عمر کی خواہش ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قبر ملے. اما عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ یہاں ایک میرے خامد اور ایک میرے والد دفن ہے، کمرہ بھی میرا ہے، تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہے. لیکن عمر کے معاملات اور اس کی اسلام کی فوقیت کو دیکھ کے اسے اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، اس کی قبر یہاں پر. جب واپس آ کر بیٹے نے بتایا تو حضرت عمر کی دیانتداری دیکھیں کہ بیٹا ابھی ڈیسیجن نہ لینا، جب دنیا سے چلا جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کرنا کہ واقعی اب بھی آپ کی رائے یہی ہے کہ میری قبر یہاں بنے. ہو سکتا ہے میری مروت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے دن شہید ہوئے جو 1 محرم الحرام سن 24 ہجری بنتا ہے. ابو لولو فیروز اس مجوسی کا نام ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ وار کیا. یہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آگ پرست ہے. اب مجوسی مدینہ میں کیسے داخل ہوا؟ یہاں تو مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت کو ضرورت پڑی ایک کمہار کی، بڑھائی کی، جو لکڑی کا کام کرے اور اس طرح باقی لوہار وغیرہ کا کام کرے. تو جو ماہر ترین بندہ اس سے کوئی خاص کام لینے ہیں. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ امیر المومنین ہے غیر مسلم، اگر کہیں تو میں اس کو کچھ دن کے لیے لے آتا ہوں. تو اسے کچھ دن کے لیے خاص ایک کونے تک آنے کی اجازت دی گئی تھی، ایک جگہ تک. تو یہ آیا تھا.
یہ اپنے کام کے سلسلے میں، حالانکہ کام نہیں تھا، کچھ اور معاملات تھے جو طے تھے حضرت عمر فاروق کے قتل کے ساتھ ان کے معاملات میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، تو کہا تو کیا کیا کر لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، یہ اسی میں اس نے کہا تو میں خنجر بھی بنا لیتا ہوں، اور یہ ایسا مشہور خنجر ہے کہ لوگ واہ واہ کہتے ہیں اس پر۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ہمیں بھی یہ خنجر بنا کے دو، انہوں نے کہا جی بنا کے دوں گا، ایسا خنجر کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سیدنا عمر جہاد میں رہے ہیں، زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ فرمان لگے حضرت عمر حضرت علی کو کہ علی اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کیسے دی ہے؟ کہ جی اس نے کہا نا ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی، تو مجھے لگتا ہے اس نے دھمکی دی ہے۔ تو ساتھ والوں نے کہا حضرت اس کا کام پورا کر دیں، ابھی تو وہ قاتل ہی نہیں ہے، کیوں اس کے خلاف ایکشن لیتے ہو؟ میں نے دوسرا اپنا تاثر ظاہر کیا، یار جس کی باتوں پر قرآن کریم اتر کے آ جائے اس کا تجربہ ایسا تو نہیں تھا۔ اور وہی ہوا، یہ ظالم صبح کی نماز میں کسی طرف گھس کے آیا ہے اور انہیں ظاہر بجھا ہوا خنجر رکھا ہوا۔ سیدنا عمر نے صفوں کو درست فرمایا، اور یہ 26 سے 27 ذو الحجہ کی بات ہے، صفوں کو درست فرمایا اور پہلی نماز شروع فرمائی، پہلی رکعت شروع فرمائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص نے خنجر مارا ہے دوران نماز، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے پر عمل کیا کہ نماز کے دوران اگر امام کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو پیچھے والے مقتدی کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کر سکتا ہے کہ وہ نماز مکمل کرا دے امام بن کے۔ تو حضرت عمر فاروق کا ہاتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گیا، انہیں آگے کر دیا، حضرت عمر گر گئے۔ اب دیکھیں، ایک وہ بےمان پیچھے صف سے نکلا، ایک عبد الرحمن نکلے، دو نکلے نا، اب صفیں کھل گئی۔ جب حضرت عمر کو شہید کرنے کے بعد وہ نکلنے لگا تو صحابہ کرام، پچھلا جو صحابی تھا وہ اگلی صف میں آ گئے، صف پوری کر دی، انہیں نکلنے نہ دیا۔ اس نے پھر ایک کو مارا ہے، پھر دوسرے کو مارا ہے، یہاں 7 افراد پے در پے زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی نے صف سے نکلنے نہیں دیا۔ اس نے آخر خود کو خنجر مار کے وہی مار دیا، یہ وہی مر گیا۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو دیکھو جس نے مجھے خنجر مارا تھا، مسلمان ہے غیر مسلم؟ تو اسے چراغ جلا کر اس کے چہرے کو دیکھا گیا کہ وہ مجوسی غلام ہے جس کو یہاں آنے کچھ دن کی اجازت دی تھی ایک سرکاری کام کے سلسلے میں۔ کہا اللہ میں کامیاب ہو گیا کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ پہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق 3 دن زخمی رہے ہیں، ان 3 دنوں میں جو کوئی دوائی پلائی جاتی وہ پیٹ سے نکل آتی، لیکن نماز نہیں گئی ان 3 دنوں میں، اگرچہ خون جاری تھا۔ جس کا مسلسل خون جاری ہو اس کی نماز اور وضو کا حکم جدا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک بار تیمم یا وضو کرے گا جو بھی کر سکتا ہے، پھر جب تک وقت رہے گا اس نماز کا وہ نماز پڑھ سکتا ہے چاہے خون جاری رہے، اگلے وقت پہ اگلا وضو، اگلے وقت پہ اگلا وضو، یعنی جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا گویا اس کا وضو ختم ہو، یوں ہی رہا ہے معاملہ۔ اس دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اور انہیں کہا عمر کی خواہش ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قبر ملے۔ اما عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ یہاں ایک میرے خامد اور ایک میرے والد دفن ہے، کمرہ بھی میرا ہے، تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہے، لیکن عمر کے معاملات اور اس کی اسلام کی فوقیت کو دیکھ کے اسے اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، اس کی قبر یہاں پر ہے۔ جب واپس آ کر بیٹے نے بتایا تو حضرت عمر کی دیانت داری دیکھیں کہ بیٹا ابھی ڈیسیجن نہ لینا، جب دنیا سے چلا جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کرنا کہ واقعی اب بھی آپ کی رائے یہی ہے کہ میری قبر یہاں بنے، ہو سکتا ہے میری مروت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن شہید ہوئے جو 1 محرم الحرام سن 24 ہجری بنتا ہے۔